السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ راستوں کی صفائی وغیرہ کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ اللہ رب العالمین ان احادیث کے ذریعے ہماری زندگی میں رونق بخشے اور ان کے اثرات ہماری زندگی پر نمایاں ہوں۔ اسلام ایک عالمی دین ہے جس میں زمان و مکان کے تمام کوائف کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ موجودہ دور میں اگر اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پہ برت لیا جائے تو بہت ساری پریشانیاں انسانی سوسائٹی سے خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آئیے راستوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو تعلیمات وارد ہوئی ہیں ان کو سماعت کیا جائے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وستون او 70 شعبہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق وارفعها قول لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں موجود ہے، اور سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں بھی اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح الترغیب میں اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 2966 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں۔ سب سے بلند برانچ اس کی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے نچلی جو برانچ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، زائل کرنا ہے، ختم کر دینا ہے۔ اسی معنی کی دوسری حدیث جس کو صحیح الترغیب میں 2968 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے، ابو برزہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ سے پہلے میں مر جاؤں گا یا آپ کے بعد باقی رہوں گا۔ آپ مجھے ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ رب العالمین مجھے نفع پہنچائے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افعل کذا افعل کذا وامر الاذى عن الطریق، یعنی آپ نے خیر کے کئی کاموں کو شمار کیا اور پھر آپ نے کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، زائل کرو، ختم کر دو۔ یعنی یہاں پر ادا سے مراد ہر وہ چیز جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، چاہے وہ لکڑی کی شکل میں ہو، کانٹے کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، گندگی کی شکل میں ہو، بہر صورت ان تمام چیزوں کو راستوں سے زائل کر دینا گویا انسان کے لیے نفع بخش، فائدہ مند، یوزفل چیز ہے جس کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ابو برزہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیجیے جس سے میں فائدہ حاصل کرتا رہوں۔ تو آپ نے کہا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستوں سے تم اذیتناک چیزوں کو ختم کر دو۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من نفس ابن آدم الا علیہ صدقہ فی کل یوم طلعت فیہ الشمس۔ میرے بھائیو، ہمیں غور کرنا ہوگا کتنی عظیم حدیث ہے جس سے عام طور پہ لوگ غافل ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جتنی سانس ہے ہر سانس پر انسان کے ذمے صدقہ ہے، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہو، یعنی ہر دن انسانوں کو اپنے سانس کے بقدر صدقہ کرنا چاہیے یا اپنی جان کے بقدر صدقہ کرنا چاہیے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس کی استطاعت کہاں ہے، اتنا فراوانی ہمارے پاس کہاں ہے کہ ہم ہر روز اتنی بڑی مقدار میں صدقہ کر سکیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان ابواب الخیر لکثیرہ، یقینی طور پر خیر کے دروازے، خیر کے ڈور بہت سارے ہیں۔ التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل والامر بالمعروف والنہی عن المنکر وتمیت الاذی عن الطریق۔ تسبیح سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور راستے سے اذیت ناک چیز کو ہٹانا، بہرے کی رہنمائی کرنا، اندھے کی رہنمائی کرنا، اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، اور انسان اپنی پڈلیوں کی، پاؤں کی مضبوطی اور اپنے ہاتھوں کی مضبوطی کے ذریعے کمزور کی، ناتواں انسان کی، پریشان حال انسان کی مدد کرے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کی جانب سے صدقہ ہیں، لیکن صدقہ دوسروں پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فہذا کلہ صدقۃ منک علی نفسک، یہ تمام کے تمام اعمال انسان کی جانب سے صدقہ ہیں انسان ہی کے نفس پر، یعنی گویا اگر انسان ان اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے اپنے نفس پر وہ صدقہ کرتا ہے، اپنے نفس پر وہ بھلائی، اپنے نفس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے اپنے ذات کے اوپر۔ یہ حدیث میرے بھائیوں صحیح الترغیب میں 2970 نمبر پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے آئیے میں آپ کو بتاؤں، مستنیر بن اخضر بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح الترغیب میں 2972 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں راوی کہتے ہیں میں معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا بعض اسفار میں، تو ہمارا گزر ایسے راستے سے ہوا جہاں تکلیف دہ چیز تھی، تو معقل ابن یسار نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے بھی اسی طرح کی چیز دیکھا اور میں نے بھی اسے اپنے ہاتھوں سے راستے سے زائل کر دیا۔ تو معقل بن یسار نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کہا اے بھتیجے، اس عمل پر تم کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ ما حملک علی ما صنعت، یہ جو کام تم نے انجام دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اے چچا جان، میں نے آپ کو اسی طرح کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہذا میں نے یہ کام انجام دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من اماط اذن من طریق المسلمین کتبت له حسنہ ومن تقبلت منه حسنہ دخل الجنہ، جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے اذیت ناک چیز کو ہٹایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس شخص کی ایک نیکی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہوا۔ میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا دخول جنت کا سبب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کتنی عظیم تعلیم ہے کہ انسان اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائے تو گویا اپنے لیے وہ جنت کا راستہ آسان کر لیتا ہے۔ اور اسی معنی کہ میرے بھائیوں، ابو شیبہ حربی سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک آدمی راستہ طے کر رہے تھے، تو معاذ نے راستے سے ایک پتھر کو اٹھایا اور کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے فرماتے ہوئے سنا ہے من رفع حجرا من الطریق کتبت له حسنہ ومن کانت له حسنہ دخل الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس شخص نے راستے سے پتھر کو ہٹا دیا
تو پتھر کے ہٹانے پر اسے اللہ رب العالمین ایک نیکی دے گا، اور جس شخص کے پاس ایک نیکی ہوگی وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی عظیم حدیث ہے آج جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور یہ حدیث میرے بھائیوں صحیح الترغیب میں 2973 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، راستے کی صفائی کا خیال کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے زائل کرنا، اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، ہر انسان کی پیدائش 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، 360 پوائنٹ ہیں انسان کے جسم میں۔ فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن طریق المسلمین او شوکتا او عظما عن طریق المسلمین وامر بمعروف او نهى عن منکر عدد تلك 60 و 300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ بنو آدم میں ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے 360 پوائنٹس اور جوڑوں پر پیدا کیا ہے، تو جس شخص نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، اور مسلمانوں کے گزرگاہوں سے پتھر کو اس نے دور کر دیا، ہٹا دیا، یا کانٹے کو یا مسلمانوں کے راستے سے ہڈی کو اس نے ہٹا دیا، اور بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، عدد تلک 60 و 300 یعنی 360 جو جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، اس کے بقدر، اس کی تعداد کے مثل، تو فائدہ کیا اس کا ملے گا؟ فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، وہ انسان اس دن شام کرے گا اور گویا اس نے اپنے نفس کو جہنم سے دور کر لیا۔ میرے بھائیوں، اسی معنی کی ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بینما رجل یمشی عن طریق ووجد غصن شوک فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے کانٹے دار ایک ٹہنی کو، ڈالی کو پایا اور اسے راستے سے کنارے کر دیا۔ اللہ نے اس کی اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں موجود ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں 2976 نمبر پہ ذکر کیا۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت میں الٹتے پلٹتے، نعمت کے مزے لیتے دیکھا ہے۔ اس آدمی کا بہت بڑا عمل نہیں تھا۔ حدیث کے مطابق ایک درخت کی بنیاد پر اسے جنت میں نعمتیں ملی، جنت میں وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، جس درخت کو اس نے کاٹ دیا تھا لوگوں کے راستے سے، کیونکہ وہ درخت مسلمانوں کو اذیت پہنچا رہا تھا، گزرنے والوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، تو اس درخت کو کاٹ کر گویا اس نے راستے کو کلیئر کیا، اور اس عمل کی بنیاد پر نبی نے بشارت سنایا کہ وہ جنت میں مزے لے رہا ہے، عیش و عشرت کا سامان اللہ نے اس کے لیے فراہم کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا گزر ایک درخت کی ٹہنی سے ہوا جو راستے پر پڑی ہوئی تھی، تو اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم اس درخت کی ٹہنی کو میں وہاں سے ہٹا دوں گا تاکہ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کر دیا۔ اسی معنی کی ایک حدیث جو ابو داؤد رحمہ اللہ کی سنن میں موجود ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق اما قال كان في شجرة فقطعه فألقاه واما كان موضوعا فأماطه
फशकर अल्लाहु ज़ालिका लहू फ़अदख़लहुल जन्ना। इसका मतलब ये हुआ, एक आदमी ने रास्ते से कांटेदार टहनी को, डाल को हटा दिया था, हालांकि उस आदमी का कोई खैर का काम नहीं था। जरा आप गौर कीजिए, लम यामल खैरन कत का मतलब ये हुआ, उस आदमी ने कभी भी खैर का अमल अंजाम नहीं दिया था। उसका सबसे पहला अमल जो था उसकी ज़िंदगी में, वो रास्ते से कांटेदार टहनी को उसने हटा दिया था। अब रावी का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो ये फरमाया कि दरख्त की वो डाली थी उसको उसने काट दिया, या फिर वो डाली कांटेदार रास्ते में पड़ी हुई थी तो उसने वहाँ से खींच करके उसे रास्ते से दूर कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका अमल बहुत पसंद आया और उस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, हमें इन नबवी तालीमात पर अमल पैरा होना चाहिए कि हम अपने रास्तों को क्लियर रखें, अपने घरों के सामने सफाई का ख्याल करें, घरों की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई के साथ साथ। और अगर हमारे घरों के सामने रास्ते परेशान कुन हैं, तकलीफ़देह हैं, तो उसका वबाल हमारे सर होगा। और अगर हमने रास्तों को क्लियर रखा, गुजरने वालों को तकलीफ़ से बचाया, तो यकीनी तौर पे उसकी फजीलत और उसका सवाब भी हम ही को मिलेगा। लेकिन हमें इसका ख़ास ख्याल करना होगा, क्योंकि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इन चीज़ों के जवाबदेह हैं। ख़ास तौर पे हमारा एक मामूल बन चुका है कि हम अपने घरों की गंदगी, कूड़े करकट लाकर रास्ते में फेंकते हैं। ये बहुत ऐब की बात है और बहुत यानी गैर अखलाकी बात है, गैर इंसानी हरकत है। ऐसी हरकतों को अंजाम देने से हम लोग बचें। ख़ास तौर पे घरों में औरतें जो अपने घरों का झाड़ू देती हैं, सफाई करती हैं और ला करके गंदगी अपने रास्तों में फेंकने की कोशिश करती हैं, यह अमल इंतहाई घटिया है, इस्लामी तालीमात से दूर है, लिहाजा हमें इनसे बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और हमारे शेख अब्दुल हफीज़हुल्लाह को और दीगर सामीईन को अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।